بڑھتے ہیں قدم مجلس سرور میں جہاں سے، زہرا کی دعا ساتھ میں چلتی ہے وہاں سے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس شش ماہی برائے ایصال ثواب مرحوم سید مصطفیٰ حسین رضوی عرف سلطان عالم ایڈوکیٹ ابن سید مظفر حسین رضوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اولاً تلاوت قرآن مجید سے اس مجلس کا آغاز ہوگا۔ بعدہ شعراء کرام بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے بعد اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ نحوی۔ آپ تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کہ بس چند ہی لمحوں میں اس پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جہاں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ یہ مجلس من جانب اہلیہ و سید محمد ہمایوں جاہ رضوی، سید اسد عباس رضوی رفعت عالم صاحب، سید عظیم عباس رضوی، سید عارف زیدی دختر وائل خاندان کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اب میں اس پروگرام کے آغاز کے طور پر عالی جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے فرمائیں۔ بآواز بلند ایک نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھیں گا. چلو شاہ بارک ہے بات اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں. مجھ پر مولا کی جو ادنا
مجھ پہ مولا کی جو ادنا سی نظر ہو جائے، بہت آسان یہ مدحت کا سفر ہو جائے، بہت آسان یہ مدحت کا سفر ہو جائے۔ ایک لمحے کو جو مولا کا گزر ہو جائے، ایک لمحے کو جو مولا کا گزر ہو جائے، رشک فردوس بری یہ میرا گھر ہو جائے، رشک فردوس بری یہ میرا گھر ہو جائے۔ مڑ کے دیکھوں بھی نہ میں جنت رضوان کی طرف، مڑ کے دیکھوں بھی نہ میں جنت رضوان کی طرف، حاضری روضہ سرور پہ اگر ہو جائے، حاضری روضہ سرور پہ اگر ہو جائے۔ شاہ کا دوست یزیدی نہیں ہوگا ہرگز، شاہ کا دوست یزیدی نہیں ہوگا ہرگز، چاہے دنیا یہ ادھر اور ادھر ہو جائے، چاہے دنیا یہ ادھر اور ادھر ہو جائے۔ کربلا جانے کی ہر دل میں تمنا ہے ندیم، کربلا جانے کی ہر دل میں تمنا ہے ندیم، کربلا جانے کی پھر دل میں تمنا ہے ندیم، شے جو چاہے ابھی سامان سفر ہو جائے، شے جو چاہے ابھی سامان سفر ہو جائے۔ مجھ پہ مولا کی جو ادنا سی نظر ہو جائے، بہت آسان یہ مدحت کا سفر ہو۔ اب میں گزارش کروں گا علی جناب محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بابا سے بلند ایک نعرہ سلوات۔ سجا ہے آج بھی میدان کربلا ہر سو، سجا ہے آج بھی میدان کربلا ہر سو، بیعت سے آج بھی انکار کر رہے ہیں حسین، بیعت سے آج بھی انکار کر رہے ہیں حسین، فضا میں گونج رہی ہے صدائے حل من بھی، فضا میں گونج رہی ہے صدائے حل من بھی، کہ جانثار کہاں ہیں بلا رہے ہیں حسین، کہ جانثار کہاں ہیں بلا رہے ہیں حسین۔ اور پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے۔ بابا جب سلوات۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے،
جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام و کوفہ کرب و بلا ہم بلا نہیں سکتے، از سقیفۃ دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں، خمس بھی نہیں دیتے، غیبتیں بھی کرتے ہیں، مومنوں کے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، کس طرح نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ اور جھوٹ بولنے کو ہم مشغلہ سمجھتے ہیں، بات بات پر بے جا مصلحت برتتے ہیں، اور منافقت کو بھی مصلحت ہی کہتے ہیں، لہب و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے،
کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، لب لب کی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں، کیا مقام پائیں گے، کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے، یہ ہمارے مکر و شاطرانہ یاری، یہ ہمارے مکر و شاطرانہ یاری، کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے، اور اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، حمد و نعت سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ بس کیونکہ جناب تشریف لانے والے ہیں، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ عالی جناب وقار سلطان پوری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ آپ تمام شعراء کرام سے بس ادب یہ گزارش ہے، سب سے پہلے ہم ایک بار آواز دیں گے عالی جناب اشرف علی عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بہت مختصر سا کلام پیش فرمائیں، کیونکہ ان کے بعد ابھی اور بھی شعراء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ بابا سے بلانا ایک نعرے سلوار۔ دخترے بو تو راب ہے زینب، دخترے وہ تو راب ہے زینب، دخترے وہ تو راب ہے زینب، کیا فضیلت مآب ہے زینب، کیا فضیلت مآب ہے زینب، اور گر ہے ماں باپ بولتا قرآن، گر ہے ماں باپ بولتا قرآن، شہر ام الکتاب ہے زینب، شہر ام الکتاب ہے زینب، اور جس میں شامل ہے بوئے خون حسین، جس میں شامل ہے بوئے خون
حسین وہ مہکتا گلاب ہے زینب، وہ مہکتا گلاب ہے زینب۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب میں جناب حیدر عالم رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ، کیونکہ بس جناب آنے ہی والے ہیں اور ابھی ہمارے پاس ایک دو شاعر اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بابا بولیں ایک نعرے سلوات، آئیے تشریف لائیے۔ سب سے پہلے تو میں ناظم صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جو مصرعے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، تو اور چونکہ ترنم میں نہیں پڑھوں گا، یوں ہی جلدی جلدی ہو جائیں گے، لیکن میسیج بھی پہنچنا ضروری ہے چھوٹے بھائیوں تک۔ بہرحال صلوات پڑھنے کے ضرور۔ دعا لبوں پہ ہے ہر دم ظہور ہو جائے، اندھیرا ظلم کا دنیا سے دور ہو جائے۔ کسی نے رو کے دعا کی علی کے صدقے میں، دعا کسی کی ہے بنت نبی کے صدقے میں۔ نماز پڑھ کے کوئی بولا الاجل مولا، ظہور ہے تمام مشکلوں کا حل مولا۔ گزر گئے ہیں زمانے اب آئیے مولا، گزر گئے ہیں زمانے اب آئیے مولا، جو غفلتوں میں ہیں ان کو جگائیے مولا۔ عریضہ لکھ کے یہ مولا کے پاس بھیج دیا، لکھا نہ کر یہ شیعوں کو اداس بھیج دیا۔ ایک بار پھر معذرت کے ساتھ، چونکہ ایک پیغام ہے مولا کے سلسلے سے، آج شب جمعہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو بہرحال لکھا عریضہ لکھ کے یہ مولا کے پاس بھیج دیا، لکھا نہ کر یہ شیعوں کو اداس بھیج دیا۔ عریضہ دیکھ کے مولا یوں اشک بار ہوئے کہ ان کے آنسوؤں سے تر لب و رخسار ہوئے۔ کہا یہ مولا نے غیبت یہ مجھ پہ بھاری ہے، میں جانتا ہوں سلسلہ دعا جاری ہے۔ بہت تڑپتا ہوں میں انتقام لینے کو، رضائے رب ہے مگر امتحان لینے کو۔ جو کربلا کا ہے منظر دکھائی دیتا ہے، اور اہل ظلم کا لشکر دکھائی دیتا ہے۔ دکھے ہے خون میں ڈوبا وہ حلق اصغر بھی، رگڑتے ایڑیاں کھائے سنا وہ اکبر بھی۔ کٹا کے ہاتھ وہ عباس جری کا سونا، لرز سا جاتا ہوں میں سن کر سکینہ کا رونا۔ وہ خشک حلق پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، تو جلتے خیمہ شبیر کا منظر دیکھا۔ وہ الاتش کی صدائیں ہیں سامنے میرے، وہ چھنتی سر سے ردائیں ہیں سامنے میرے۔ وہ بیڑیاں وہ نقاہت رسن ہے یاد مجھے، جو طوق و خار سے کاٹے بدن ہے یاد مجھے۔ تم ہی بتاؤ بلاتے نہیں ہو کیوں مجھ سے، اب یہاں سے پیغام ہے بس۔ تم ہی بتاؤ بلاتے نہیں ہو کیوں مجھ کو، تیار ہو کے دکھاتے نہیں ہو کیوں مجھ کو۔ زباں پہ جھوٹ عمل میں چھپی ہے مکاری، اسی میں ڈوب گئے کیا یہی ہے تیاری۔ قرآن پڑھنے سے دامن کو تم بچاتے ہو، نظر سے شرم کے پردے بھی خود ہٹاتے ہو۔ ہر ایک بات میں غیبت کا بول بالا ہے، تو گانا سن کے اترتا تیرا نوالا ہے۔ نماز وقت پہ پڑھنے سے تم کو پیار نہیں، جو خمس حق ہے وہ دینے کو تم تیار نہیں۔ حرام پیٹ میں بھر کر غرور کرتے ہو، تم اقتدار پہ دولت پہ خوب مرتے ہو۔ حجاب تم کو بہت عیبدار لگتا ہے، جو بے حیا ہو وہی تم کو یار لگتا ہے۔ شیعہ ہمارے اگر ہو تو اتباع بھی کرو، جو مرض روح کا ہے ان کی کچھ دوا بھی کرو۔ تمہارے ایسے عمل تیر لگاتے ہیں ہمیں، یہ دے کے درد بہت دیر رلاتے ہیں ہمیں۔ اگر بلانا ہے مجھ کو نہ مالو زر ڈھونڈو، اگر صرف ثواباً پڑھنا ہوتا تو میں دو چار آپ کہیں تو میں ابھی پوچھ جاؤں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال دو تین شعر کی اور زحمت ہے کہ اگر بلانا ہے مجھ کو نہ مالو زر ڈھونڈو،
گناہ سے دور رکھے علم کا وہ در ڈھونڈو، کرے گا معاف وہ سجدے میں سر جھکا دو تم، خدا ہی یاد رہے خود کو یوں بھلا دو تم، ہمارے چاہنے والے ہو تو مختار بنو، حبیب جیسے بنو، میسم تمار بنو، ہماری سیرتوں کے نور کی شعاؤں سے فلاح تم کو ملے گی میری دعاؤں سے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی پر اثر حیدر، پھر اس کے بعد دعا ہوگی پر اثر حیدر، ٹکے گی تم پہ کرم کی تبھی نظر حیدر۔ چاہتا ہوں آخری شاعر عالی جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بہت مختصر سا کلام پیش کریں، کیونکہ بالکل ٹائمنگ کے حساب سے یہ پروگرام میں نے شروع کیا تھا اور انشاءاللہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں اور یہ پروگرام پورا اسی طرح مکمل ہو رہا ہے۔ آئیے تشریف لائیے وقار سلطان پوری صاحب، آواز بلند ایک نعرہ سلوات۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، بآواز بلند صلوات ارشاد صرف ایک مطلب دو شعر خاص طور پر محمد و آل محمد صلوات۔ صرف ایک مطلب دو شعر کی زحمت ہے، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، نہیں آرام، میں معذرت خواہ ہوں، میرا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں شہزادی کے حوالے سے۔ سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں، سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں، خاص طور سے بی بی کی کیا عظمت ہے کہ مشورہ لیا کرتے ہیں خدا سے ہم لوگ، مشورہ لیا کرتے ہیں خدا سے ہم لوگ، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں، مولا سلام کرتے ہیں، تیری تسبیح کے دانے یہ اثر رکھتے ہیں۔ صاحبان نظر تشریف فرمائیں، ایک شعر پیش کرو کہ ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو، ہم کو دیواروں میں چنوانے کی کوشش نہ کرو، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش
در رکھتے ہیں، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں، مولا سلامت ہے، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا خاص طور سے، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں۔ سلوات صرف آخری شعر مزہ فرمائیے گا بطور خاص، ہم تو کعبے میں بھی گنجائش در رکھتے ہیں، خاص طور سے کہ تیغ حیدر کی قسم خود میں زینب کی قسم، افروز بھائی دیکھیے گا، تیغ حیدر کی قسم خود میں زینب کی قسم، ہم ہر ایک دور کے شجرے پر نظر رکھتے ہیں، ہم ہر ایک دور کے شجرے پر نظر رکھتے ہیں۔ مقطع بھی ملاحظہ کر لیجیے گا کہ کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار، کون سمجھے تیری توصیف کے مصروں کا وقار، ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں، ایک ہی بیت پہ ہم خلد میں گھر رکھتے ہیں، تیری تسبیح کے دانے اثر رکھتے ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صلوات بھیجے محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید مصطفیٰ حسین رضوی صاحب مرحوم عرف سلطان عالم صاحب ابن سید مظفر حسین رضوی صاحب مرحوم مغفور روحوں کو اشارے ثواب فرما دے۔
آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی، اگر سجدے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اگر سر عبودیت خم کرنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے۔ لیکن عجیب بات ہے، قرآن میں کئی مقامات کے اوپر اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہاں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا تذکرہ بھی ہے، ماں باپ کے احترام کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تعظیم و تکریم کا تذکرہ بھی ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ ماں باپ کا ذکر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے، میری عبادت کرو، ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کرو۔ اب ظاہر تھوڑا سا الگ ہٹ کر یہ موضوع ہو جائے گا، مگر چند جملے ضرورت کروں گا کہ اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی تعظیم و تکریم، اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کی تعظیم و تکریم عبادت الہی کے خلاف نہیں ہے۔ نہیں، اس پر ایک رخ حیدر کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات کہی جاتی ہے، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اسی کے ذریعے سے، اسی آیت کے ذریعے سے۔ یہ آیت نہیں بلکہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جو ماں باپ کے سلسلے میں ہیں، جس میں ماں باپ کے ساتھ احترام، ماں باپ کی تعظیم و تکریم یہ سخت ترین تاکید کی گئی ہے۔ اور ایک عجیب و غریب فتویٰ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس فتوے پر اسی ذیل میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک فتویٰ ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غیر اللہ کی اگر تعظیم ہو تو یہ تعظیم ہو جائے گی شرک، یہ تعظیم ہو جائے گی بدعت، یہ تعظیم ہو جائے گی خلاف اسلام، یہ تعظیم ہو جائے گی خلاف قرآن مجید۔ تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ کی تعظیم جو ہے وہ بدعت ہے، معاذ اللہ اہل بیت کی تعظیم بدعت ہے، اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، تو ماں باپ غیر اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ماں باپ غیر اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ ماں باپ الگ، اللہ خالق پیدا کرنے والا الگ ہے، غیر اللہ۔ تو جب ماں باپ کی تعظیم ہو سکتی ہے، جب ماں باپ کی تقریر، یہاں تک کہ فتویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ کا تذکرہ ہو تو تم کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر کھڑے ہو گئے تو یہ تعظیم ہو گئی، اور تعظیم ہو گئی تو شرک ہو گیا، شرک ہے، بدعت ہے، خلاف اسلام ہے، بلکہ فتوی یہ ہے کہ لائق قتل ہو گیا، اس کی گردن اڑا دو، یہ مشرک ہو گیا، یہ بدعتی ہو گیا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی تکریم کرو۔ تو ماں باپ کون ہے؟ انسان کی جسمانی تربیت کا وسیلہ ہے، ماں باپ انسان کی جسمانی تربیت کا وسیلہ ہے۔ جب اللہ نے ان کی تعظیم کو واجب قرار دے دیا ہے تو محمد و آل محمد تو روحانی تربیت کا وسیلہ ہے، ان کی تعظیم شرک و بدعت کیسے ہو جائے گی؟ ایک صلوات بھیجیں اپنا آواز۔ اب تذکرہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر دو جملے ضرور رد کروں کہ جو لوگ شرک اور اس طرح کے فتوے دیتے ہیں وہ کچھ کنفیوز ہے شرک کے مسئلے پر، ان کو کچھ کنفیوژن ہے شرک کے مسئلے پر، صحیح کنسیپشن کلیئر نہیں ان کو کہ شرک ہوتا کیا اور شرک کہتے کس کو۔ شرک ظاہر ہے کہ حرام ہے، شرک ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو مذمت ہے وہ شرک کی گئی ہے کہ اللہ کا شریک قرار نہ دو کسی کو، اللہ کا شریک قرار نہ دو۔ تو اب شریک کے کیا معنی ہے اور شرک کے کیا معنی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ دو جملوں میں یہاں پر بچوں جوانوں تک پہنچ جائے بات، کیونکہ ہر چیز پر شرک کا فتویٰ دیا جاتا ہے تو یہ تو بھی معلوم ہونا چاہیے شرک ہے کیا چیز۔ فلاں مشرک ہے قتل کر دو، فلاں مشرک، یہ جتنے بھی اس وقت قتل ہو رہے ہیں، یہ ابھی جو آپ نے خبر سنی ہوگی کہ مزدوروں کا سر کاٹ دیے گئے، یہ کس پر؟ صاحب مشرک ہے سر کاٹ دو، مشرک ہے سر کاٹ دو، مگر ان کو مسلمانوں ہی میں مشرک ملتے ہیں اور کہیں ملتے ہی نہیں۔ ایک سلوات بھیجے، صرف مسلمانوں ہی مشرک مل رہے۔ اب امریکہ چلے جاؤ، ادھر لندن چلے جاؤ،
تمہیں پورا شوق تمہارا پورا ہو جائے گا سر کاٹنے کا. ایک سلوات بھیجے تم کو صرف شیعوی میں مل رہے, تم کو صرف صوفیوں میں مل رہے, اور کہیں مل ہی نہیں رہے تمہیں مشرک. تو یہ ایک تماشا اس سے پوری ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے, اس پر بحث نہیں کرنا ہے, گفتگو نہیں کرنا ہے. مجھے صرف شرک کے بارے میں بتانا ہے کہ شرک ہے کیا چیز. شرک کے معنی ہے اللہ کی وہ صفت, وہ کمال, وہ خصوصیت جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, وہ کسی مخلوق میں تصور کر لینا, کسی مخلوق کے لیے عقیدہ رکھ لینا, کسی مخلوق میں تصور کر لینا, یہ ہوتا ہے شرک. اس کو کہتے ہیں شرک, یعنی اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا, یہی تو شرک ہے. یا اور کیا شرک ہے؟ شرک کے کچھ سیکھ تھوڑی نکلے ہوتے ہیں. شرک اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ جو مخصوص صفت و کمال اس کا ہے, اس میں کسی مخلوق کو شریک کر لینا, یہ شرک ہے. تو آئیے دیکھیں وہ کون سی صفتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں. وہ ہے خالق حقیقی, وہ ہے خالق حقیقی. کسی مخلوق کو خالق حقیقی مان لینا یہ شرک ہو جائے گا, یہ شرک ہو جائے گا. وہ ہے, دیکھیے لفظوں پر توجہ رہے, خالق حقیقی کہا, صرف خالق نہیں, ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنی تخلیقات ہوتی رہتی ہیں جو انسان کرتا رہتا ہے, مگر وہ خالق حقیقی نہیں کہلائے گا. خالق حقیقی نہیں کہلائے. خالق حقیقی صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے. اسی طرح سے رازق حقیقی وہی ہے. لیکن صرف رازق نہیں, رازق حقیقی وہی ہے, ورنہ باپ بھی بچوں کے لیے رزق کا اہتمام کر رہا ہے, اور بھی جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ رزق کا اہتمام کر لیتے ہیں, وسیلے رزق ہو جاتے ہیں. لیکن رازق حقیقی وہی اللہ ہے. اگر کسی کو رازق حقیقی ہم مانے تو یہ شرک ہو جائے گا, یہ شرک ہو جائے گا. اور توجہ رہے, بس ایک منٹ لینا ہے. اسی طرح سے اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ لامحدود ہے. نہیں, بہت میں پڑھے لکھے مجموعے کی توجہ چاہوں گا تاکہ بات کلیئر ہو جائے, کنسپشن کلیئر ہو کہ ہے کیا چیز. وہ ہے لامحدود. اللہ کی صفت ہے لامحدود ہونا. اگر ہم کسی کو اسی طرح سے لامحدود مان لیں جس طرح سے اللہ لامحدود ہے تو شرک ہو جائے گا. بہت توجہ چاہوں گا, بہت توجہ چاہوں گا. وہ ہے لامحدود, اللہ ہے لامحدود. اسی طرح سے اگر کسی مخلوق کو ہم نے لامحدود مانا کہ جن معنوں میں اللہ لامحدود ہے تو یہ ہو جائے گا شرک. وہ ہے جسم و جسمانیت سے منزہ, نہ اس میں جسم پایا جاتا ہے نہ جسمانیت پائی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم کسی مخلوق کو جسم و جسمانیت سے منزہ مان لیں تو یہ ہو جائے گا شرک, یہ ہو جائے گا اللہ کی صفت میں شرکت, اور ایسے ماننے والے کو مشرک کہا جائے گا. تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب ہم نے کہا قبر کو بوسہ لیا ہم نے, جب زری کا بوسہ لیا ہم نے, جب رسول اللہ کی زری کا بوسہ لیا ہم نے, جب امام حسین کی زری کا بوسہ لیا ہم نے, تو مجھے اتنا بتا دو اللہ کی صفت کیا ہے کہ نہ جسم پایا جاتا ہے نہ جسمانیت پائی جاتی ہے. اللہ کیا نہ جسم پایا جاتا ہے نہ جسمانیت پائی جاتی ہے, تو بوسہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ ارے بھرپور توجہ. بوسہ کس شے کا ہو سکتا ہے؟ بوسہ اسی شے کا ہو سکتا ہے جس میں جسم و جسمانیت پائی جائے. بوسہ صرف اسی شے کا ہو سکتا ہے جس میں جسم اور جسمانیت پائی جائے. بوسہ لینا دلیل ہے کہ ہم جسم مان رہے ہیں. بوسہ لینا دلیل بن جائے گا. بہت توجہ, خود بوسہ لینا دلیل بن جائے گا, خود چوبنا دلیل بن جائے گا کہ ہم جسم مان رہے ہیں تبھی تو بوسہ لے رہے ہیں. ہم جسمانیت مان رہے ہیں تبھی تو بوسہ لے رہے ہیں. اور اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. تو جب ہم نے زری کا بوسہ لیا, جب ہم نے قبر مبارک کا بوسہ لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم مانا تبھی تو بوسہ لیا.
جسمانیت مانی تبھی تو بوسہ لیا، تو اللہ کی صفت میں شرکت کہاں ہو گئی؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ زری کا بوسہ لینا شرک نہیں ہے، شرک شکن ہے، شرک شکن ہے، یہ ضد شرک ہے، اینٹی شرک ہے، کیونکہ ہم بوسہ لے کر ثبوت دے رہے ہیں اس میں جسم پایا جاتا ہے اور اللہ جس کو جسمانیت سے منزہ ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ اب آپ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زری کے پاس پہنچے، تو میں تو 5 مرتبہ وہاں حاضر ہو چکا ہوں، حاضری دے چکا ہوں۔ بیچ میں انہیں لوگ طواف کرتے تھے، زری کے طواف کرتے تھے، بیچ میں انہوں نے دیوار اٹھا دی۔ وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھئی طواف کرنا شرک ہے، طواف کرنا شرک ہے، لہذا وہاں بیچ میں دیواریں سے اٹھا دی گئی ہے کہ کوئی طواف ذریعہ رسول کا نہ کرنے پائے، کیونکہ طواف کرنا ان کے فتوے کے مطابق شرک ہے، طواف کرنا شرک ہے۔ بہت توجہ، طواف کرنا شرک ہے۔ میں نے کہا اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ لامحدود ہے۔ ارے بہت توجہ ہے، مالک کا مجمع سامنے ہے۔ اللہ کی صفت کیا؟ وہ لامحدود ہے، اللہ لامحدود ہے، لامحدود کا طواف نہیں ہو سکتا، لامحدود کا طواف نہیں ہو سکتا۔ طواف ہمیشہ اس شے کا ہو سکتا ہے جو محدود ہو، جو شے محدود ہو اسی کا طواف ہو سکتا ہے۔ یہ جو سیارے آسمان کے اوپر گھوم رہے ہیں وہ زمین کے گرد گھومتے ہیں، زمین محدود ہے، تبھی تو یہ سیارچے جو ہے وہ زمین کے گرد گھوما کرتے ہیں۔ زمین لامحدود اگر ہو تو پھر یہ سیارچے اس کے گرد گھوم نہیں سکتے، تو ہمیشہ طواف اس کے گرد ہو سکتا ہے کہ جو محدود ہو۔ جب ہم نے زری کا طواف کیا تو طواف کرنا ہی دلیل بنا، طواف کرنا ہی دلیل بنا کہ اگر زری محدود نہ ہوتی تو طواف نہ ہوتا، اور اللہ ہے لامحدود، تو طواف کرنا شرک نہیں، مخالف شرک ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز محمد وآلہ۔ اور یہ واقعہ میں برابر ان مجلسوں میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ جو ماں باپ کے سلسلے میں ہوتی ہے، خاص طور سے بچوں کے لیے واقعہ، تو اگر دوبارہ اگر پیش ہو رہا ہے تو اس لیے یاد دہانی، تذکر ہے اور تاکید ہے کہ ایک شخص، ایک نوجوان حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ماں باپ کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے اور شرک کا جواب بھی ہو جاتا ہے، وہ بدعت کا جواب بھی ہو جاتا ہے اسی واقعے سے۔ اور شیعہ سنی دونوں علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے، دونوں علماء نے، شیعہ سنی علماء نے، دونوں نے یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ ایک نوجوان پہنچتا ہے، اللہ کے رسول میں نے ایک بہت اہم کام کے لیے ایک منت مانی، ایک نذر مانی، اور وہ میرا اہم کام ہو گیا ہے اور اب میں نذر کیسے پوری کروں؟ رسول اللہ نے پوچھا تم نے کیا نذر مانی تھی، کیا منت مانی تھی؟ کہ میں نے منت یہ مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا۔ مشہور واقعہ ہے مگر صرف یاد دہانی کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا۔ اب یہ بتائیے میں نذر کیسے پوری کروں، منت کیسے پوری کروں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جنت زندگی میں تو ملے گی نہیں، جنت ملے گی مرنے کے بعد، وہ بھی گارنٹی نہیں کہ ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ اگر جہنم رسید ہو گیا تو نہ جنت ملے گی، نہ جنت کی چوکھٹ ملے گی، نہ نذر پوری ہوگی۔ لہٰذا اس دنیا میں ہم یہ نذر کیسے پوری کریں؟ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ۔ دیکھیں ماں باپ کی عظمت بھی واضح ہو رہی ہے، ماں باپ کا شرف بھی واضح ہو رہا ہے۔ رسول نے فرمایا تمہاری نذر اسی دنیا میں پوری ہو سکتی ہے، اسی دنیا میں جاؤ اور ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو۔ دیکھیے یہ ہے شرف ماں باپ کا، جاؤ اور ماں باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لو، تمہاری نذر پوری ہو جائے گی، تم نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا۔
ماں باپ کی پیشانی کے بوسہ گویا جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا۔ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول اب بھی میرے لیے مشکل ہے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ماں باپ مر چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، لہٰذا میں پیشانی کا بوسہ کیسے لوں؟ رسول نے فرمایا اب بھی مشکل حل ہو جائے گی۔ بہت توجہ، اب بھی مشکل حل ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہا جاؤ اور ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لے لو۔ ارے جب ماں باپ کی قبروں کے بوسے کا حکم رسول دے رہے ہیں تو کیا رسول شرک کا جو ہے تعلیم دے رہے ہیں؟ شرک کا حکم دے رہے ہیں؟ تو جب ماں باپ کی قبروں کا بوسہ ہو سکتا ہے تو رسول اللہ کی قبر کا بوسہ ہو سکتا ہے، اہل بیت کی قبروں کا بوسہ بھی۔ صلوات بھیجے محمد۔ جاؤ ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لے لو، رسول فرما رہے ہیں تمہاری نظر پوری ہو جائے گی، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہتا ہے اب بھی مشکل، اب بھی مشکل۔ کہا کیا مشکل؟ کیا مشکل یہ ہے کہ بہت کم سن تھا میں، بہت بچپنے میں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی اور میرے باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دیکھیے کتنا مشکل مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ جس پر فتوے دیے جاتے ہیں وہ سارا مسئلہ یہی پر رسول اللہ نے حل فرما دیا کہ کہا کہ وہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے، بہت بچپنے میں مجھے نہیں معلوم کہ کہاں دفن ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی قبریں کہاں ہیں، جب قبریں نہیں معلوم تو قبر کا بوسہ کیسے لوں؟ اب رسول نے فرمایا نہیں اب بھی مشکل حل ہو جائے گی، 2 قبروں کے نشان بنا لو، 2 قبروں کے نشان بنا لو، ایک کو باپ کی قبر محسوس کرو اور ایک کو باپ کی ماں کی قبر تصور کرو، ان نشانوں کا بوسہ لے لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قبروں کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے اور قبروں کی جہاں جہاں شبیہ بنی ہو ان شبیہوں کا بوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ صلوات اللہ محمد وآلہ۔ اب اعتراض نہ کرنا جو شبیہ نجف میں بوسہ ہو رہا ہو، اب اعتراض نہ کرنا کہ شبیہ کربلا میں بوسہ ہو رہا ہو، رسول پہلے ہی اجازت دے چکے۔ ایک صلوات بھیج دے ورد آواز۔ اس سے ماں باپ کی عظمت و شرف و مرتبہ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جو کہا جاتا ہے قبر کا بوسہ نہ لو، شرک ہے۔ جب ماں باپ کی قبر کا بوسہ ہو سکتا ہے، ان کی شبیہوں کی قبر کی شبیہوں کا بوسہ ہو سکتا ہے، تو پھر محمد و آل محمد علیہ السلام کی قبروں کا، ذریوں کا اور ان کی شبیہیں جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی چوما بھی جا سکتا ہے، بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ اور یہ ہے ماں باپ کا شرف، باقی ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ میں جملے ہمارے سخت ہے لیکن پہنچنا چاہیے بچوں جوانوں تک کہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں اولاد سے تو اولاد کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نمازیں نہیں اس کی قبول ہوں گی، روزے قبول نہیں ہوں گے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی خیر و خیرات قبول نہیں ہوگی اگر ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے وہ۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ جب اولاد پہنچے گی میدان حشر میں اور جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو جب وہ نامہ اعمال کھولے گا تو ہر ورق سادہ ہوگا، ہر صفحہ اس کا سادہ، ہر ورق سادہ۔ وہ گھبرا کر کہے گا پالنے والے اتنی نمازیں پڑھی تھی وہ کیا ہوئی، اتنے روزے رکھے تھے وہ کیا ہوئے، حج پر اتنی زحمتوں سے گیا تھا کیا ہوا، خیر و خیرات اپنی پسینے کی خون پسینے کمائی، اتنی عزاداری، اتنی مجلسیں، اتنی شبیداریاں، اتنے ماتم، مسجدوں میں برابر جاتا رہا میں، ہر مسجد میں نے نماز پڑھی، کیا ہوا سب ثواب؟ ندائے قدرت آئے گی کیونکہ تم ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تھے، ماں باپ تم سے راضی نہیں تھے، لہذا ہم نے تمہارا ہر عمل ضبط کر لیا۔ ایسی اولاد کو کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا کہ اگر ماں باپ سے ناراحت ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور کسی مجلس میں عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام
آپ کی یہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب ماں باپ میں سے کسی کو کچھ دیا کرو، عجیب حدیث ہے، جب ماں باپ میں سے کسی کو کچھ دیا کرو تو اس بات کا دھیان رکھا کرو کہ کوئی چیز دیتے وقت تمہارے ہاتھ نیچے ہوں اور قبول کرتے وقت ماں باپ کے ہاتھ اوپر ہوں۔ اے فرزند رسول، کیا فرق پڑ جائے گا؟ 150 روپے کچھ نہیں دینا ہے تو ہاتھ اوپر ہو ہاتھ نیچے ہو، کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ مثال سے واضح کروں، کوئی فقیر آیا، کوئی محتاج آیا، اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، ہم نے جیب سے 10 روپے نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، 20 روپے نکال کے ہاتھ پر رکھ دیے، تب لیتے وقت فقیر کا ہاتھ نیچا ہے، دیتے وقت ہمارا ہاتھ اوپر ہے، دیتے وقت ہاتھ نیچے اس کا، لیتے وقت ہاتھ نیچے، ہمارا ہاتھ اوپر۔ یہ ہوتا ہے انداز کسی فقیر کو دینے کا، کسی محتاج کو دینے کا۔ اور اس کا ایک دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، کسی حاکم کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو بادشاہوں کے درباروں کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ جو بھی جائے گا وہ کوئی نہ کوئی اپنی حسب حیثیت نظر پیش کرے گا۔ تو جب ہم نظر پیش کریں گے کسی بادشاہ کو تو طریقہ یہ تھا کہ جو بھی نظر پیش کرنا ہے وہ اپنے ہاتھوں پر ہم نے رکھی، توجہ رہے، ہم نے ہاتھوں پر رکھی، بادشاہ کی خدمت میں پہنچے لے کر اس نظر کو، بادشاہ نے ہمارے ہاتھوں پر سے وہ نظر اٹھا کر قبول کر لی۔ اب دیتے وقت ہمارے ہاتھ نیچے ہیں، قبول کرتے وقت بادشاہ کا ہاتھ اوپر ہے، حاکم کا ہاتھ اوپر ہے۔ اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ کو کچھ دیا کرو تو اس طرح سے نہ دیا کرو کہ جیسے کسی فقیر اور محتاج کو دے رہے ہو، بلکہ اس طرح سے دیا کرو کہ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں نظر پیش کی جا رہی ہے۔ ایک سلوات بھیجے آواز۔ اور یاد رکھیے، جملے عرض کرنا چاہتے، یاد رکھیے کہ جب ہم بادشاہ کے دربار میں کوئی نظر پیش کرتے ہیں تو بادشاہ پر نظر پیش کرنا احسان نہیں ہوتا، وہ اگر قبول کر لے ہماری نظر تو اس کا احسان ہم پر ہوا کرتا ہے۔ تو جب ماں باپ کو کچھ دو تو یہ نہ سمجھنا کہ دے کر کچھ احسان کر دیا، جب وہ قبول کر لے تو ماں باپ کا احسان اولاد پر ہو جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے والا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حاکم کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہوا کرتا ہے۔ اب ہماری سمجھ میں آیا، اب یہی سے ایک پہلو نکل آیا کر دوں، اب ہماری سمجھ میں آیا کہ جب میدان غدیر میں مولا علی بیعت لینے لگے، ارے توجہ رہے، جب مولا بیعت لینے لگے تو لوگوں نے حیران ہو کر رسول کے پاس آ کر کہا، ارے علی تو عجیب انداز سے بیعت لے رہے ہیں، عجیب انداز سے بیعت لے رہے ہیں۔ جو پہلے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو بیعت لیتا تھا وہ اپنا ہاتھ بڑھا دیتا تھا اور بیعت کرنے والا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، یہ بیعت کرنے کا انداز تھا۔ علی نے انداز بدلا، علی نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور آنے والے کا ہاتھ نیچے، علی کا ہاتھ اوپر۔ لوگوں نے کہا ہے علی آپ نے انداز کیوں بدلا؟ کہا میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں، میں بیعت لے رہا ہوں۔ ایک سلوات بھیجے ورناوات۔ اور اگر علی ہاتھ اوپر نہ رکھتے، بہت توجہ پڑھا لکھا مجمع، اگر علی ہاتھ اپنا اوپر نہ رکھتے تو قرآن کی آیت کے مصداق نہ بنتے، پھر قرآن کی آیت کے مصداق نہ بنتے کہ جب رسول اللہ نے بیعت لی ہے تو قرآن نے اعلان فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے رسول، یہ آپ سے بیعت نہیں لے رہے، اللہ سے بیعت لے رہے ہیں، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، آپ کی بیعت نہیں کر رہے، اللہ کی بیعت کر رہے، اور ان کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ کا ہاتھ اوپر ہے۔ ایک سلوات بھیجے اس کا مطلب ہے کہ ید اللہ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے اور جو بیعت کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ سلوات بھیجے محمد وآلہ۔ بس اس سے زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، تو یہ ہے
ماں باپ کا شرف، یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ، اور یہ ہے ماں باپ کی عظمت کہ جتنا بھی تصور کیا جائے وہ کم ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جتنی ماں باپ کی خدمت کرتا جائے گا انسان، اتنے اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ پھر حدیث ذہن میں آ گئی ہے، ایک شخص آتا ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ اب رسول اللہ کی حدیث سنیے، ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے رسول، بڑا گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ کس طرح سے معاف ہوں گے؟ رسول نے فرمایا، جاؤ اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ تم جتنی ماں باپ کی خدمت کرتے جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد بوڑھے ماں باپ کو بیکار نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، ارے یہی گناہوں کی معافی کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ زندہ ہے ماں باپ تب بھی نعمت ہے، مر جائے تب بھی نعمت ہے۔ وہ کس طرح سے؟ یہاں بھی رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر تم مجھ سے دعا مانگو گے تو ماں باپ کے طفیل میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ کتنی ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کتنے آفتیں ہیں جو ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے رکی رہتی ہیں، کتنی بلائیں ہیں جو ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے رکی رہتی ہیں۔ جب جناب موسیٰ باپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، دونوں ختم ہو گئے۔ اب جب پہنچے اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سے گفتگو ہوتی تھی ایک درخت کے ذریعے سے، تو اب اللہ کی آواز آتی ہے کہ موسیٰ اب پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ جناب موسیٰ گھبرا گئے، پالنے والے ایسا جملہ اس سے پہلے تو کبھی تو نے نہیں ارشاد فرمایا، یہ ایسا جملہ میں برسوں سے تیری خدمت میں آ رہا ہوں، ایسا جملہ تو کبھی تو نے نہیں ارشاد فرمایا جو اس وقت کہہ رہا ہے کہ موسیٰ پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ یہ کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ تمہاری ماں بھی رخصت ہوگی دنیا سے، تمہارے باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ تھے کہ جن کی دعائیں مصیبتوں کے طوفان کو روکے رکھتی تھی، بلاؤں کو، سیلاب کو ان کی دعائیں روکے رکھتی تھیں۔ کتنی بلائیں ہم تک اس لیے نہیں پہنچتی تھی، مصیبتیں اس لیے نہیں پہنچتی تھی کہ ماں باپ کی دعائیں بیچ میں سد راہ بن جاتی تھی۔ اے موسیٰ اب ہوشیار رہنا، ماں باپ ختم ہو چکے ہیں، اب مصیبتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اب بلائیں تم کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت و شرف۔ صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ اور کیونکہ ایام فاطمیہ قریب ہیں، لہذا بس دو جملے میں مسائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں یقیناً وہ اولادیں خوش قسمت ہیں کہ جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ جتنی خدمت ہم کریں گے اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے، اتنے ہی ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اولادیں خوش قسمت ہوتی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولادیں بہت کم سن ہوتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی اولادیں ہوتی ہیں، اور ماں یا باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کم سن اولادوں کو ہمیشہ قلق رہتا ہے، ہمیشہ دل پر داغ رہتا ہے کہ ہم اتنے چھوٹے تھے کہ ہم ماں کی خدمت نہیں کر سکے۔ اگر ہم ماں شد ہوتا تو ہم ماں کی خدمت کرتے، تو ایک ماں ایسی ہے تاریخ میں جس کا سن کل 18 برس کا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 2 برس کا، کوئی 3 برس کا، کوئی 4.5 برس کا، اتنے ننھے بچے ہیں کہ جو ماں کی خدمت نہیں کر سکتے، اور ماں بھی وہ جو چکی پیس کر بچوں کو پال رہی ہے، اور کس عالم میں چکی پیس رہی ہے کہ جب پسلیاں ٹوٹی، جب پسلیاں شکستہ ہے تو تصور کیجئے کہ ان بچوں کے دل کا کیا عالم ہوگا کہ جو ایسی ماں دنیا سے رخصت ہوئی کہ جس نے چکیاں پیس کر پالا ہو۔ عزیزانو، آپ کو معلوم ہے
کہ شہزادی پر دروازہ گرایا گیا تھا، شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، جناب محسن کی شہادت ہو گئی تھی۔ اب 3 مہینے تقریباً 75 دن اسی عالم میں گزر جاتے ہیں۔ اب وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن شہزادی دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ شب میں مولا نے دیکھا کہ شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ عزاداروں، اہل حرم میں اور اہل بیت میں اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتا تھا تو ایک قیامت ہو جاتی تھی۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ جب زندان شام میں چوتھے امام نے دیکھا کہ پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو امام تڑپ گئے، پھوپھی اماں اتنی مصیبتیں آپ پر پڑی مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہو۔ کیا حال ہے آپ کا جو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے؟ جواب آپ کو معلوم ہے جو شہزادی نے دیا تھا کہ بیٹا اتنا مختصر کھانا بچوں کے لیے آتا ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، لہٰذا جس سے میں قید خانے میں آئی ہوں اپنا کھانا بچوں کو کھلا رہی ہوں۔ اب نقاہت کا عالم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے مولا علی نے دیکھا کہ شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو علی تڑپ گئے، اے بنت رسول کیا بات ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے؟ کہا علی پسلیوں کی تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ شب میں بیٹھ کر نماز پڑھی، صبح دیکھا مولا نے کہ وہی فاطمہ زہرا چکی پیس رہی ہے، وہی غذا کا اہتمام کر رہی ہے۔ امام تڑپ گئے، اے بنت رسول اتنی اذیت اتنی تکلیف، اس میں آپ یہ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، اے علی عالم تکلیف میں میری ہلکی سی آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے بابا آ گئے ہیں، رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں اے فاطمہ تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اے علی میں سمجھ گئی کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی، تو میں نے سوچا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، تجہیز و تکفیر کا سامان ہو رہا ہوگا، لوگ گری و زاری مصروف ہوں گے، کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں، اس لیے پہلے سے غذا کا اہتمام کرتی جاؤ۔ اے شہزادی آپ کو گوارا نہیں کہ بچے تھوڑی دیر بھوکے رہیں، آ کر کربلا کا منظر دیکھیں، آپ ہی کی اولادیں ننھے بچے 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ حاضرداروں، نماز ظہر کا وقت آتا ہے، مولا علی مسجد تشریف لے جاتے ہیں، شہزادی بچوں کو تیار کر کے نانا کی قبر پر بھیج دیتی ہیں، اور اس کے بعد ایک روایت میں جناب فضہ، دوسری روایت میں جناب اسما گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ جیسی اسما گھر میں داخل ہوئی شہزادی نے فرمایا یہ اسما بڑا اچھا ہو آپ آ گئی، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے، میری عبادت کی آواز آتی رہے سمجھتی رہیے گا میں زندہ ہوں، اور جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا فاطمہ دنیا میں نہیں رہی۔ ابھی بچے میرے گھر میں نہیں ہیں، اگر میرے مرنے کے بعد آئے تو فوراً نہ بتا دیجیے گا کہ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بلکہ پہلے کھانا کھلا دیجیے گا پھر میری موت کی اطلاع دیجیے گا۔ اگر آپ نے پہلے بتا دیا تو بچے کھانا نہیں کھا پائیں گے۔ اسما روایت کرتی ہے کہ تھوڑی دیر شہزادی کی عبادت کی آواز آنا بند ہوئی، یہ کہہ کہ آواز آنا بند ہوئی، تھوڑی دیر آواز آتی رہی، یہ کہہ کہ عبادت کی آواز آنا بند ہوئی، دروازے قریب پہنچی، اسما نے 3 مرتبہ پکارا اے شہزادی فاطمہ زہرا، اے شہزادی فاطمہ زہرا۔ جب جواب نہیں آیا سر سے چادر پھینکی، زبان پر بے ساختہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہی وقت تھا بچے چھوٹے چھوٹے بچے امام حسن امام حسین گھر کے اندر داخل ہوئے، آتے ہی پوچھا کہ اسما ہماری ماں کدھر ہے، ہماری ماں کس طرف ہے؟ کہا شہزادو کھانا نوش کر لو تو بتاتی ہوں، کھانا کھا لو تو بتاتی ہوں۔ حیرت سے اسما کا چہرہ دیکھا، یہ اسما آپ تو بہت دن سے ہمارے گھر آ رہی ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟
اس وقت ماں کے بغیر کھانا کیسے کھانا؟ اب اسماء مجبور ہوئی، اے شہزادے تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی، فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ بس آخری جملے سنیے۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے حجرے میں پہنچے، امام حسن ہے، امام حسین ہے۔ امام حسن فریاد کر رہے ہیں، اے اماں جواب نہیں آیا۔ حسن نے فریاد کی، اے اماں کو ذبح کیسے کیا؟ وہ ملعون بھی کانپ گیا، وہ شقی بھی تھرا گیا۔ اے یزید ہر بات پوچھ لینا مگر یہ بات نہ پوچھو، ہر سوال کر لو مگر یہ سوال نہ کرو۔ مگر جب یزید نے اصرار کیا، اے شمر تجھے بتانا ہوگا کہ حسین کو ذبح کیسے کیا، حسین کو قتل کیسے کیا، تو ملعون شمر بتانے پر مجبور ہوا۔ اے یزید کیا پوچھتا ہے؟ میں نے 12 وار کیے تھے، میں نے 12 وار کیے تھے۔ یزید پوچھتا ہے کیا خنجر کی دھار کو تیز نہیں کیا تھا؟ شمر نے کہا خنجر کی دھار کو تیز کر لیا تھا۔ ارے پھر 12 وار کیوں کرنا پڑے؟ شمر نے جواب دیا، یزید جو میری نگاہیں دیکھ رہی تھی تو اس سے کیسے بیان کروں؟ ارے جب بھی خنجر چلانا چاہتا تھا ایک نقاب فوج بھی خنجر کی دھار سے لپٹ جاتی تھی۔ اے شیو نے بڑی محنتوں سے پالا ہے، اے شیو نے چکیاں پیس کر پالا ہے، اے شیو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید مصطفیٰ حسین رضوی صاحب مرحوم اور سلطان عالم صاحب ابن سید مظفر حسین رضوی صاحب مرحوم کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دے۔ انہیں ڈوبا جلتی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے، ڈوبتا سورج چرخ بری پر جام لہو کا بنا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں جو شمر سے کہتا بالی سکینہ کو نہ دے ایزا، کوئی نہیں جو شمر سے کہتا بالی سکینہ کو نہ دے ایزا۔ اڑ گیا سر سے باپ کا سایہ، اس کا بہت دل دکھا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے۔ زینب مزتر کا تھا یہ نو، کیسا یہ دن قسمت نے دکھایا۔ زینب مزتر کا تھا یہ نو، کیسا یہ دن قسمت نے دکھایا۔ آہ جو کل تک بھرا ہوا تھا آج وہی گر لٹا ہوا ہے۔ خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے۔ بالی سکینہ روئے نہ کیوں کر، کھائے تماچے چھن گئے گھر۔ بالی سکینہ
روئے نہ کیوں کر کھائے تماچے چھن گئے گوہر سوجے ہوئے رخ سار اس کے خون ابھی تک جمع ہوا ہے خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے چڑھوائی کہاں ہے چڑھوائی